اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی پیارے بھائی و بہنوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں بغیر کسی اپلیکیشن میں درخواست مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش فرمائی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آخری دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانی ہی کی حالت میں اللہ پاک ہماری رخصتی فرمائے۔ محترم دوستو، آج ہم قربانی کے فلسفے اور اس کی حقیقت اور قربانی کے روح کے بارے میں بتائیں گے کہ قربانی کا فلسفہ ہے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، کہ قربانی کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی اس عمل سے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہیں، تو انبیاء کا جو خواب ہوا کرتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو اب یہاں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھا کہ یا اللہ آپ مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن کیا میں اس کی مصلحت جان سکتا ہوں، کیا میں اس کی حکمت جان سکتا ہوں؟ لیکن نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے پلٹ کر اس کی حکمت نہیں پوچھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مصلحت کے بارے میں جاننا نہیں چاہا۔ اور آپ نے ڈائریکٹلی اپنے بیٹے سے آپ نے فرمایا آزمائش کے طور پر کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، لیکن میں دیکھوں کہ میرا بیٹا بھی اس میں اترتا ہے نہیں اترتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے سے کہا اس کو قرآن کریم نے نقل فرمایا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے تو خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا اس میں تیری کیا رائے ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو کہا، یہ اس لیے نہیں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر میرے بیٹے نے نہیں منع کر دیا تو میں ذبح نہیں کروں گا، اس لیے نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو جانچنے کے لیے، پھرکنے کے لیے، آزمائش کے طور پر کہ میرا بیٹا کتنے پانی میں ہے، یہ جانچنے کے لیے
معلوم کرنے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ حکم تو اللہ کا تھا، بیٹا بھی آخر کس کا؟ اولو العزم باپ کا اولو العزم بیٹا۔ جب باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، تو بیٹے نے بھی باپ سے یہ نہیں پوچھا کہ ابا آپ مجھے میرا جرم تو بتائیے، میرا گناہ تو بتائیے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، میں نے کون سا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح۔ نہیں، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ بیٹا بھی کون؟ جن کی پشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کو پیدا کرنا تھا، جن کی پشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو پیدا کرنا تھا، جن کی پشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کو پیدا کرنا تھا، جن کی پشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کی رحمت کو پیدا کرنا تھا۔ بیٹے نے بھی سمجھا کہ میرا باپ جو میرے ابا جو مجھے کہہ رہے ہیں، یہ میرے ابا کو میرا اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ بیٹے نے کہا جو باپ سے، اس کے الفاظ قرآن کریم نے نقل کیے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ صبر کرنے والوں میں پائیں گے مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی میں چلاؤں گا نہیں آپ مجھے ذبح کریں گے، میں روؤں گا نہیں جب آپ مجھے ذبح کریں گے، میں بھاگوں گا نہیں جب آپ مجھے ذبح کریں گے، یہ مطلب ہے۔ بلکہ بیٹے نے باپ سے مزید یہ کہا کہ ابا جی آپ مجھے سیدھا نہیں لٹائیے، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ ہوگا اور آپ کی آنکھیں ہوں گی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اور جس کی وجہ سے باپ کی آپ کی محبت جوش میں آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کو کرنے سے رہ جائیں، اس لیے آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ بیٹے کی باتیں اتنی پسند آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرما دی فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اچھا مزید بیٹے نے یہ کہا کہ ایک بات اور کہ مزید بیٹے نے کہا ابا جی آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے تاکہ آپ مجھے نہ دیکھ پائیں۔ ابراہیم علیہ السلام گلے میں چھری پھیرنے، لیکن ذبح ہونے کا نام نہیں لے رہی، چھری ذبح نہیں کر رہی۔ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اور چھری کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیتل کا ٹکڑا حائل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چھری کام نہیں کر رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام مسلسل کوشش میں لگے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ، ابراہیم تو نے اپنا اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے آنے والے مسلمانوں کو اس بات پر پابند بنا دیا کہ وہ آپ دونوں کے اس کام کی نقل اتاریں۔ تو یہ قربانی کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ میں اللہ مجھے بتائیے تو صرف میرے بیٹے کو ذبح کرنے میں آپ کی مصلحت کیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مصلحت کو تلاش نہیں کی، اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب باپ نے کہا، بیٹے نے بھی آگے سے بڑھ کر یہ سوال نہیں کہ ابا جی مجھے آپ کس جرم کی پاداش میں ذبح کرنے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیے۔ کیا مطلب کہ سب سے پہلے دین کیا ہے؟ دین اتباع کا نام ہے،
کہ اللہ کا حکم آ گیا تو اس میں اب کوئی حکمت کی تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کا جب امر آ گیا اس میں کوئی مصلحت تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پتہ چلا میرے دوستو، دین اتباع کا نام ہے، دین پیروی کا نام ہے، دین ماننے کا نام ہے. کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فوقیت دینی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دی، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے دی. اسی طریقے سے میرے دوستوں، قربانی کی اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب کہ اللہ تبارک سال کے 12 مہینے میں جو اللہ کا حکم جو ہم پر آئے، اللہ کا حکم جو ہم پر وقتاً فوقتاً ہم پر لاگو ہیں، ہم اللہ پاک کے ان احکامات کو فوقیت دیں. سب سے پہلے اللہ کے احکامات کو پورے کرنے کی کوشش کریں. دراصل قربانی یہ ہے قربانی کی حقیقت، یہ ہے قربانی کا فلسفہ، یہ ہے قربانی کے روح. تو آج تو پتہ چلا قربانی کیا، قربانی دراصل باپ بیٹے کے درمیان کی گفتگو ہے. یہ دنبا تو بعد میں آیا ہے، یہ دنبا بعد میں آیا ہے. قربانی تو اصل میں وہ ہے باپ بیٹے کی گفتگو ہے جو انہوں نے سر تسلیم اللہ پاک کے حکم کے آگے خم کر دیے، اللہ پاک کے حکم کے آگے دونوں جھک گئے. یہ تھی اصل میں قربانی. یہ تو قربانی کا فدیہ ہے جو دنبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ذبح کیا ہوا دنبا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آج ہم دیکھ رہے ہیں جناب گائے کے جانوروں کی خریداری میں مقابلہ ہو رہا ہے. یہ 2 کروڑ، یہ 5 لاکھ کا لے کے آیا، میں 6 لاکھ کا لے کے آؤں گا. یہ 6 لاکھ کا لے کے آیا، میں 7 لاکھ کا لے کے آؤں گا. یہ کہیں نہیں ہے میرے دوستوں، مقابلے نہیں. عبادت کو عبادت سمجھ کر کرو، مقابلے سمجھ کر نہیں. اچھا ایک بات اور، یہاں لوگ جناب کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ کیا بہت اکثریت کی طرف سے، آج چونکہ فتنہ فساد کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ قربانی جو ہے یہ معاشی تباہی کا ایک سبب ہے کہ لاکھوں کروڑوں ارب روپے جناب خون کی شکل میں ندی نالوں میں بھیجاتے ہیں. تو کیا اچھا ہوتا کہ جناب ان پیسوں کی جگہ، قربانی کی جگہ ان پیسوں سے غریب کی مدد کر دی جاتی، کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں جہیز کا سامان دلا دیا جاتا، کسی غریب کی چھت بنا دی جاتی، کسی غریب کا مکان بنا دیا جاتا. تو عقل سے پوچھو تو عقل واقعی کہتی ہے کہ واقعی میں یہ چیز غلط ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، غریبوں کی مدد ہونی چاہیے تھی. لیکن میرے دوستوں یہ بات ہم سمجھیں کہ قربانی کا عمل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مشروع کی، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے بات کرو تم. بس ہمارا کام، ہمارا حکم ہے کہ تم کرو، سمجھ میں آئے نہ. ویسے بھی عبادت کا ایک عبادت کا محل ہوتا ہے، ایک عبادت کا موقع ہوتا ہے. جیسے کسی پر فجر کی نماز فرض ہے، وہ کہہ رہے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا بلکہ اس کی جگہ میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں. نہیں، نماز کا فریضہ الگ ہے اور کسی جناب قربانی کا فریضہ الگ ہے. آپ نماز کی جگہ میں کسی غریب کی مدد کر کے آپ اس نماز کے فرض ہونے کے جو فریضہ ہے اس سے آپ سبکدوش نہیں ہو سکتے. دونوں الگ الگ جگہ میں. اور پھر قربانی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کی، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کرنا ہے، یہ ہے قربانی. تو اب یہ ذرا بتائیے، بیٹے کی قربانی یہ کون سی عقل میں آتی ہے؟ دنیا کا کون سا قانون ہے، کون سا نظام ہے جس میں بیٹے کو قربان کیا جاتا ہے؟ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے یہ. تو اللہ کے حکم، اللہ کا جو حکم ہے سمجھ میں آئے نہ آئے ہر صورت میں اس کو کرنا، یہ ہے قربانی. تو پتہ چلا اتباع، دین کیا ہے؟ ماننے کا نام ہے. دین کیا ہے؟ پیروی کا نام ہے. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہہ رہے کہ ہم نے یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں. نہ، اگر آپ یہ سمجھ کر دیں قربانی نہیں کر رہا کہ کسی غریب کی اس کی مدد کر دے، اس پیسوں سے میں مدد کر دیتا ہوں، تو پھر آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ ایک فریضے کے آپ منکر ہو رہے ہیں. اچھا یہ ایک بات اور نے
بتانا ضرور سمجھتا ہوں یہ ہے کہ لاکھوں کی جو جانور لوگ لاکھوں کے جانور خرید کے لا رہے ہیں، لاکھوں کے جانور جو لوگ خرید کے لا رہے ہیں، اس میں لاکھوں کے جانور جو خرید کے لا رہے ہیں اس میں ایسا میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے، آپ 6 لاکھ میں جانور خرید کے لا رہے ہیں تو 6 لاکھ میں آپ تقریباً 3 سے 4 جانور خرید کے لا سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا، اس میں قربانی کے آپ کے حصے بھی زیادہ ہو جائیں گے اور غریب کو بھی اس میں زیادہ جناب آپ غریب کی مدد کر سکتے ہیں گوشت کے ذریعے سے، اور ثواب بھی زیادہ ہے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو کچھ باتیں تھیں جو عرض کرنے کی تھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ پاک کے احکامات کو دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔